کہ الیکٹرک کی نااہلی کا نزلہ الیکٹرک بسوں پر گر گیا۔ روٹ 1 کا چارجر بجلی کی سپلائی والے علاقے میں لگا دیا گیا۔ گاڑیاں تاخیر سے چارج ہونے لگیں۔ روٹ 1 پر 15 میں سے 10 بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ مسافر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور، کہ الیکٹرک سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ۔ پوش علاقوں میں نشہ آور پودوں کی کاشت کا انکشاف، سپلائی کے لیے منظم نیٹ ورک بھی فعال۔ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کا ڈیفنس کے بنگلے پر چھاپا، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نشاندہی پر کروڑوں روپے کی منشیات اور تیاری میں استعمال ہونے والا سامان برآمد، ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کے ایم سی حکام کی نااہلی، سرکاری گاڑیاں نگلنے لگیں۔ میوہ شاہ قبرستان گاڑیوں کی آخری آرام گاہ بن گیا۔ حکام کے مطابق دلچسپی سے کروڑوں روپے کی گاڑیاں کباڑ میں، عدم دلچسپی سے کروڑوں روپے کی گاڑیاں کباڑ میں تبدیل۔ مرمت نہ ہونے سے کسی گاڑی کا انجن تو کسی کا ٹائر۔ کراچی کے مسائل بھی گھمبیر۔ چند روز قبل ہونے والی بارش کا پانی اب تک سڑکوں پر جمع۔ کھارا دھر میں کے پی ٹی کسٹم ہاؤس کے سامنے سڑک پانی سے بھر گئی، مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ کئی فٹ پانی جمع ہونے سے گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ تعلیم معیار کی بہتری کے لیے کوشاں، 1 سال سے اسکولوں سے غائب اساتذہ کو فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔ کارروائی کی بھی ہدایت۔ اسکول ایجوکیشن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، اسکولوں کی انسپیکشن کو بہتر بنایا جائے، منشیات کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اساتذہ کے انتخاب کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹیز میں تحقیق کا کام غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ تمام سرکاری یونیورسٹیز کے آڈٹ کی ہدایت کر دی۔ کہا، پینشن فنڈ نہ ہونے سے کراچی یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین پریشان ہیں۔ طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ جامعہ کراچی میں تدریسی عمل 10ویں روز بھی معطل۔ انجمن اساتذہ کی جانب سے کلاسز کا بائیکاٹ، ایوننگ پروگرامز میں بھی کلاسز نہیں ہو رہی۔ انجمن اساتذہ کراچی کی نگران وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع، بریک تھرو ہونے کا امکان۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی فیس معاف کر دی۔ سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن انجمن اساتذہ نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ کراچی کے سرکاری اسکولوں میں مسائل کے انبار۔ ڈی ایم سی گرلز ایلیمنٹری اسکول کورنگی نمبر 2 کی طالبات کی مشکلات بڑھ گئیں، بنیادی سہولیات بھی فراہم نہ کی جا سکیں۔ نئی عمارت میں بجلی اور پانی دستیاب نہیں، طالبات کے لیے واش رومز بنا دیے گئے مگر دروازے غائب ہیں، طالبات اندھیرے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لیاری میں صحت کی سہولیات ناپید، ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈسپینسری میں سہولیات کا فقدان، ادویات دستیاب ہیں، نہ ہی مریضوں کو چیک کرنے کے لیے کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر موجود، عملے اور مریضوں کے لیے پنکھے اور پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ ڈسپینسری خستہ حالی کا منظر پیش کرنے لگی، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطرہ۔ کورنگی میں پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، 50D کے مکین بوند بوند کو ترس گئے، علاقہ مکین پانی خرید کر پینے پر مجبور، کہتے ہیں 2 سال سے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کے دھرنے کا 6واں روز، لنک روڈ پر کانٹے اور ٹول پلازا پر بھتہ خوری بند کرنے کا مطالبہ، اجناس کی قلت کا خدشہ، شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا، ٹرانسپورٹرز اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام، ٹرانسپورٹرز نے قومی شاہراہ بند کرنے اور پہیہ جام ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ قبضہ مافیا اور سہولت کار پولیس افسران کے گرد گھیرا تنگ، سپر ہائی وے، سہراب گوٹ اور اسکیم 33 میں کارندوں کی لسٹیں تیار۔ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر کہتے ہیں، پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا، ملزمان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لینڈ مافیا اور جو لینڈ گریبنگ میں جو نیٹ ورک انوالو ہے، ان کے پیچھے ہم سختی سے جائیں گے، اور یہ نمبر 1 پرائرٹی ہے آئی جی صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی کی اور حکومت وقت کی۔ جو انکوائری ہے وہ میں خود کر رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں سامنے آئیں گی وہ انشاءاللہ وہ ہم ٹھوک بجا کے لکھیں گے اور بتائیں گے۔ کے ڈی اے اور کے ایم سی کی واجب الادا 10 ارب روپے دلوائے جائیں، واٹر کارپوریشن کی سی بی اے یونین کا گورنر سندھ اور میئر کراچی سے مطالبہ۔
چیئرمین ارشاد خان نے کہا کہ حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 5 ارب سے بڑھ گئے۔ وفاقی اور صوبائی اداروں نے 29 ارب 52 کروڑ سے زائد ادا کرنے ہیں۔ گیس بحران سلطان آباد کے مکینوں کا مقدر بن گیا۔ دن بھر کی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی درہم برہم۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس آتی نہیں جبکہ بل ہزاروں روپے آ جاتے ہیں۔ روز ہوٹلوں سے کھانا نہیں منگوا سکتے۔ گیس سلنڈر کا استعمال بھی جیب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بجلی سستی کرنے کے بجائے مزید مہنگی کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ نگران وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کے نشتر چلا۔ ڈالر کی بے قدری کا سلسلہ جاری، روپیہ مستحکم ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے سستا ہو کر 290 روپے 86 پیسے پر بند ہوا۔ ڈالر 6 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ ماہرین کے مطابق ڈالر سستا ہونے سے مہنگائی بھی کم ہوگی۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان جاری۔ کریک ڈاؤن نے ڈالر سمیت ذخیرہ اندوزوں کو غائب کر دیا۔ چینی آٹے کی ذخیرہ اندوزوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سابق سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ سے مقامی صنعتوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا۔ ڈالر سستا ہونے کا عوام کو فائدہ ملنا چاہیے۔ ڈالر سستا ہونے کے ثمرات عوام کو نہ مل سکے۔ بے لگام منافع خوروں نے دالوں کی قیمتیں بھی کم نہ کی۔ 2 ہفتوں کے دوران فی کلو دال کی قیمت میں 80 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دال مونگ 260 روپے سے بڑھ کر 300 روپے تک پہنچ گئی۔ دال ماش 520 روپے کلو ملنے لگی۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی سے قوت خرید میں کمی آئی۔ حکومت کو چاہیے کہ ریلیف فراہم کرے۔ دو روز کی بندش کے بعد سی این جی اسٹیشنز کھل گئے۔ بجلی گھروں اور انڈسٹریز کو بھی گیس کی فراہمی بحال۔ ترجمان کے مطابق کنڑ پساکھی گیس فیلڈ سے تکنیکی وجوہات کے باعث گیس کی فراہمی بند ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشنز کو ہفتے کی صبح 8 بجے سپلائی معطل کی گئی تھی۔ سی این جی سیکٹر کو بلا تعطل گیس فراہم کی جانی چاہیے، صارفین کا مطالبہ۔ سی این جی ڈلاتے ہیں وہ بھی 48 گھنٹے بند ہو جاتی ہے، تو اتنا لوگ ڈلاتی بھی نہیں ہے، اس کو بند کیوں ہونا چاہیے؟ بند نہیں ہونا چاہیے نا۔ بہت مشکلات ہو رہی ہے یار، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو کیا کام ہی نہیں ہے، ابھی کھلی ہے، ابھی چلا رہے ہیں، اللہ مالک ہے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں یار۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتے ہی شہر بھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محافل میلاد کا انعقاد جاری۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں۔ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پیش کرنے لگے۔ محافل میں شریک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام سن کر جھوم اٹھنے پر مجبور۔ علماء، تاجر، وکلاء اور شہریوں کی کثیر کراچی آرٹس کونسل میں قیدیوں کے فن پاروں کی نمائش۔ شرکاء نے قیدیوں کے کام کو خوب پسند کیا۔ معروف دانشور اور ادیب انور مقصود نے نمائش دیکھ کر قیدیوں کی سزا میں کمی کا مطالبہ بھی کیا۔ سابق صوبائی وزیر سعید غنی نے نمائش کو بہترین قرار دیا۔ سینیٹر تاج حیدر نے فن پاروں کو سراہا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شہریوں سے اپیل کی کہ قیدیوں کی پینٹنگز لازمی خریدیں۔ کراچی کے 2 لٹل سٹارز نے ملک کا نام روشن کر دیا۔ دونوں نے برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مقابلے آئندہ سال جنوری میں منعقد ہوں گے۔ 7ویں اسٹوڈنٹس اولمپکس گیمز اختتام پذیر۔ جامعہ کراچی کی گرلز ٹیم نے تھرو بال مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں این ٹی اے اکیڈمی کو 1 کے مقابلے 2 سیٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ طالبات نے ٹیم کو کامیابی کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا۔